أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قال رب اغفر لی، انہوں نے کہا ہے میرے پروردگار میری بخشش ہو۔ یہ جو کچھ خطا ہو گئی اجتہادی اعتبار سے جو میں نے سخت گیری کی، اللہ یہ کیوں کی؟ اس کے لیے اے پروردگار میری بخشش ہو، مجھے معاف فرما۔ یہ اسی طرح ہے جیسے سورہ مائدہ میں گزرا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ جو آٹے کی چوری ہو گئی تھی اور وہ ساری قصہ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک منافق تھا، اس کی قسموں پر اعتبار فرما کر حکم دینے والے تھے کہ یہودی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ وہاں آیا نا وَلَا تُكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ ان چوروں کے طرفدار مت بنیے۔ اور وہاں آیا ہے کہ آپ اللہ سے معافی مانگیے، تو وہاں بات آئی تھی نا کہ یہ اجتہادی خطا ہے۔ یہاں بھی دیکھ لیجئے رب اغفر لی، انہوں نے کہا میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے۔ یہ ہے اجتہادی خطا جس پر انہوں نے یہ بات کی ہے۔ وَلِ أَخِي، اور اے اللہ میرے بھائی کو بھی معاف کر دے۔ بھائی کو اس لیے معاف کر دے کہ فتنہ دفع کرنا تھا، اس شرک کو روکنا تھا۔ کیوں نہیں انہوں نے شرک کو روکا؟ جو اگر کوئی کوتاہی ان سے ہو گئی ہے تو خدایا ان کو بھی معاف کر دے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے اچھے بندے، یہ ہے وہ چیز کہ نیکی کر کے بھی اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ ممکن ہے انہیں بھی اندازہ ہو کہ حضرت ہارون کی تو کوئی خطا اس میں ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو شامل کر دیا کہ اللہ کوئی ایسی چیز اگر ہو گئی ہوگی تو اللہ اس بندے کو بھی معاف کر دے۔ دو باتیں مفسرین نے لکھا ہے، یہ بات بھی اس کے ساتھ انہوں نے لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو اس لیے شامل کر لیا تاکہ ان کا دل اپنی جگہ پر اطمینان رہے کہ جس طرح ان کے ساتھ میں نے کیا ہے، چلو میں ان کی طرف سے معافی بھی مانگ لیتا ہوں، چلے میں ان کے لیے دعا بھی کر دیتا ہوں، تو اس سے محبت کا اور شفقت کا اظہار ہو جائے۔ بھائی یہ نہ سمجھے حضرت ہارون علیہ السلام کہ مجھے انہوں نے اکیلا چھوڑ دیا دعا میں، تو اس لیے دعا مانگی اور کہا اللہ مجھے بھی اور میرے بھائی سے بھی درگزر کر، وادخلنا فی رحمتک، اور اللہ ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ اے پروردگار جو تیری رحمت ہے اس اپنی رحمت سے ہم کو سرفراز فرما۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی کے ہاں حقیقی صفت اس کی رحمت ہے، اور ابتدا بھی انتہا بھی اس کی رحمت پہ ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی بیچ میں غصہ بھی آتا ہے، اور وہ غصہ عدل کے لیے ہے، وگرنہ اصل چیز اللہ کے ہاں رحمت ہے۔ دنیا کے مختلف مذاہب کا آپ مطالعہ کریں اور وہاں پر اللہ تعالی معاذ اللہ جلاد کی صورت میں نظر آئے گا کہ اس سے زیادہ بس مارنے والا، سزا دینے والا، تباہ کر دینے والا کوئی نہیں۔ فرمایا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ آپ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ اور خدا کی صفت رحمت کو اجاگر کرنا چاہیے۔ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو امید دلائی جائے، بنسبت خوف کے امید کا پہلو غالب رہنا چاہیے، وگرنہ اللہ کے ڈرانے پہ اگر لگ جائے گا تو حق تعالی شانو کیا کون سا ایسا عذاب ہے پھر جس کی کمی ہے؟ قادر مطلق ہے، جو چاہے سو کرے، لیکن انسان بہرحال انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کی دعوت دینی چاہیے۔ اور ایک مرتبہ جب کوئی آدمی توبہ کر لے بس پھر ختم کرے اپنی پچھلے قصوں کو، ہو گئی توبہ، ہو گئی انشاءاللہ مغفرت بھی ہو جائے گی، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، آگے کو کام میں لگے۔ شیطان جو پچھلے گناہوں کو یاد دلاتا ہے اس میں بہت بڑے 3 مقاصد ہیں شیطان کے جن میں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ایک چیز اس کے سامنے یہ ہوتی ہے کہ یہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ شیطان اس سے دبے دبے لفظوں میں یہ تلقین کرتا ہے، یہ گناہ کیا، یہ غلطی کی بھی ایک بار توبہ کر لی نا، اب کیوں پیچھے پڑ گیا؟ اب وہ کہتا ہے تم یاد کرو، تم تو ایسے خراب، تم ایسے خراب، تاکہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہو جائے۔ ایک تو یہ چیز وہ کرتا ہے، اور دوسری چیز
وہ آگے کو نیکی کی راہ ختم کرتا ہے کہ اب تو تم نیک ہو ہی نہیں سکتے، اب تو تم اچھے ہو ہی نہیں سکتے، تم نے ایک بار اپنا جرم کر لیا ہے، لہذا تم تو اب خدا کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ اور تیسری چیز جو شیطان کو حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ کبھی کبھی ان گناہوں کو اتنا یاد دلاتا ہے کہ اس گناہ کی لذت اس انسان کو لوٹا دیتی ہے گناہ کی طرف۔ مثلاً ایک آدمی نے شراب پی، اب اس کو بار بار جب یاد دلاتا ہے کہ تم تو شراب پیتے تھے تو کسی دن اس کے ذہن میں یہ بھی آئے گا کہ اس میں ایسی لذت تھی، ایسے اچھے دن تھے، ایسی رات اور ایسی شامیں ہوا کرتی تھی، علیہ باللہ وہ پھر اس گناہ کی طرف لوٹ جائے۔ اس لیے گناہوں کی دونوں قسمیں، اگر بندوں کے حقوق ضبط ہو گئے ہیں تو بندوں کے حقوق پورے کرے، آگے کو کام میں لگے، اپنی بچاؤ کرے۔ اللہ کا کوئی حق ضائع ہو گیا ہے، توبہ کر لے، نماز نہیں پڑھی، نماز کی قضا کر لے، حج نہیں کیا، حج کرائے، جو بھی اللہ کے احکامات ہیں انہیں پورا کرے، ختم کرے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے۔ اس لیے فرمایا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اور خدا کی یہ رحمت آگے اس کا اور بھی بیان آتا ہے